اللهم صل على محمد وآل محمد. یزید ریاحی حر علیہ السلام، کسی نے کہا، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، کسی نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو صفین علی کے ساتھ تھا. چلو بھائی آپ نے کہیں دیکھ لیا ہوگا. جب یزید کے ساتھ آ گیا تو لعنت اللہ ہو گیا یا نہیں؟ جیسے حر وہاں تھا ادھر آ گیا علیہ السلام ہو گیا یا نہیں؟ اور سب سے بڑا میسج جو حضرت حر کو جب بٹھایا ہے نا کشتی نجات میں حسین ابن علی نے، تو ایک میسج دیا ہے شیعوں کو. کیا کہا؟ مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی عام انسان ہوتا، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے، اگر کوئی عام انسان ہوتا سب سے پہلے حر کے گناہوں کی فہرست گنواتا. کہ تو معافی مانگنے آیا ہے، یہاں تک تو ہی تو لایا ہے، تو معافی مانگنے لایا ہے، تو ہی نے تو رکاب پکڑی تھی. جس میٹنگ میں پانی بند ہونے کا طے ہوا تھا وہ میٹنگ تو ہی نہیں تو بلائی تھی. کتنے آپشنز تھے حسین ابن علی کے پاس حر کو شرمندہ کرنے کے لیے، ایک خطا بھی اس کی گنوائی نہیں ہے. حسین ابن علی نے اپنے شیعوں کو پیغام دے دیا، یہ ہے درس کربلا کہ دیکھو جب کسی کو معاف کرو تو دل اتنا بڑا کر کے معاف کرو کہ اس کی خطا گنوا کر اسے شرمندہ نہ کرو. کسی کو معافی دو تو اتنے کشادہ دلی سے معافی دو کہ اس کی خطائیں گنوا کے اسے شرمندہ نہ کرو. حر کو شرمندہ نہیں کیا حسین نے، اس کی کوئی یہ خطا گنوائی نہیں، حسین نے معاف کر دیا. اور عزادارو دل میں تو اسی وقت نور اہل بیت آ چکا تھا کہ جب فاطمہ زہرا کا نام سنا. یہ حسین کا مزاج تو نہیں ہے نا کہ دشمن کو بھی کہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب میں اس کی ماں کا نام لوں گا تو اس کے ذہن میں میری ماں آ جائے. اور یہی ہوا کہ جب مولا کی رکاب میں ہاتھ لجام فرس کو تھاما، کہا حسین آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک مرتبہ حر کہتا ہے فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا. حر کیا کرے کہ میں تو بغیر وضو کے آپ کی والدہ کا اسم گرامی زبان پہ لا بھی نہیں سکتا. بس ادھر حسین کی ماں کا لفظ ادا ہوا، یہ جملہ عباس کے کانوں میں پہنچ گیا. ایک مرتبہ تلوار نکالے، حر کے قریب پہنچے، کہا حر کس کی ماں کا نام لے رہا؟ اگر آئندہ تیری زبان پہ یہ نام آیا، یہ ہے ابو الفضل العباس. بس عزادارو ساتھ ساتھ چل رہا ہے مولا کے دل میں نور ہدایت روشن ہو چکا ہے. شب عاشور آ گئی، صبح عاشور آ گئی. حر ٹہل رہا ہے، کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے. ایک اس کے سپاہی نے آ کے کہا کہ حر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وقت عربوں میں سب سے بڑا سالار کون ہے، سب سے بہادر کون ہے، جنگجو کون ہے، تو میں تیرا نام لوں. یہ چھوٹا سا لشکر ہے، منٹوں میں ختم ہو جائے گا. اتنا پریشان ہے، کیوں ٹہل رہا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے اس سے پوچھا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا میرا جانور پیاسا ہے، جانور کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے بچوں کے خیموں کے پیچھے لے کے گیا. کہا یہ آوازیں سن رہا ہے، یہ آلاتش 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 کی صدائیں آ رہی ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں.
ہمارے جانور پانی پیے، حسین کے بچے پیاسے ہو، بس عزادارو اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کر۔ ایک مرتبہ حر ہے، حر کا غلام ہے، حر کا بیٹا ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی سوگ نامہ آل محمد میں لکھتے ہیں حر کے بیٹے کا نام علی ہے۔ آپ نے دیکھا جب ہدایت کی طرف آنا ہوتا ہے تو کس طرح سے اہتمام ہوتے ہیں۔ حر ابن علی، ایک مرتبہ علی ابن حر ساتھ ہے، جون غلام ہے حر کا۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سامنے یہ لشکر دیکھا ہے؟ کہا اس لشکر میں ایک حسین کا غلام ہے، اس کا نام جون ہے، دل چاہتا ہے اس غلام سے دوستی ہو جائے۔ ایک مرتبہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا بابا ابھی آپ نے آذان سنی تھی، بابا یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی آذان تھی، دل چاہتا ہے کہ اس جوان سے جا کے دوستی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا پھر سوچ کر رہا، میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ کہا بابا ہاتھ کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہا مجھے حسین سے شرم آتی ہے، ان ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کھولا۔ کہا بابا آنکھوں پہ پٹی کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہا مولا کا سامنا نہیں کر سکتا، بس آزادارو۔ حر چلا، حر کا غلام چلا، حر کا بیٹا چلا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب پہنچنے لگے، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر کہتا ہے تکبیر کیوں بلند کر رہا ہے؟ کہا بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے۔ بابا شبیہ رسول علی اکبر آ رہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، بیٹے نے تکبیر بلند کرنا شروع کی، اللہ اکبر۔ کہا اب تکبیر کیوں بلند کر رہا ہے؟ کہا بابا ابو الفضل العباس آ رہے۔ کچھ دیر کے بعد حر کے بیٹے نے تکبیر کو مسلسل دہرانا شروع کیا، کہا بابا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو مولا حسین۔ اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرایا، کہا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ حر کو اٹھایا، کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی نے معاف کیا، میرے نانا مصطفیٰ نے معاف کیا۔ ارے تو یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، اب کہا مولا نے تیری ماں نے تیرا نام حر اسی لیے تو رکھا تھا کہ تو آزاد۔ آخری جملہ، ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا ایک مرتبہ شہزادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یاد ہے نا کہ جب حر کی آواز بلند ہوئی تھی تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا تھا حر اپنی آواز نیچی کر، جب راستہ روکا تھا نا کہ حر اپنی آواز نیچی کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ نبی زادی آواز۔ کہ مولا ایک مرتبہ بیویوں سے شہزادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بس ادھر حر چلا، ادھر شہزادی زینب نے کہا اما فضہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ بھائی حر کو
زینب کا سلام کہو، بس یہ جملہ سننا تھا، اور زمین پر بیٹھا خاک سر پر ڈالے، والیا وا محمد، ارے ہم غلاموں کو نبی زادیا سلام کہلوا۔ آزادارو، سب سے پہلے انہوں نے کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، بیٹے کو کہا ایسا نہ ہو کہ میں پہلے چلا جاؤں، کہ ارادہ تیرا نہ بدل جائے، باپ ہے نا، باپ ہے، کہ پہلے بیٹے کو بھیجا، بس حر کا بیٹا چلا، گھوڑے سے گرا، ایک مرتبہ آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا، ایک مرتبہ حر گھوڑا بھگاتا ہوا گیا، اب جو پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، حور کا سر مولا حسین کے زانوں پر۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ مولا آپ نے زحمت کی، ارے غلام زادے کے لیے آپ نے زحمت کی، کہا حر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے، میں کہوں گا مولا حر کے جوان بیٹے کا لاشا آپ نے اٹھایا، کل جب علی اکبر کا لاشا اربان اربان سینے سے برچی کو کھینچیں گے، علی اکبر کا کلیجہ باہر آئے گا، آپ کو تسلی کون ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد